السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اور نیٹ فلکس سیریز ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے کیبنٹ آف کیوریوسٹیز۔ اس سیریز کے ٹوٹل 8 ایپیسوڈز ہیں اور ہر ایپیسوڈ کی کہانی الگ ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو پہلا ایپیسوڈ ایکسپلین کروں گی جس کا نام ہے لارڈ 36۔ ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم ایک بوڑھے آدمی کو کسی جانور کا گوشت کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کاٹتے ہوئے ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ بوڑھا آدمی اسے اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نک نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ریٹائرڈ سولجر تھا۔ وہ روٹھا روٹھا رہتا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور بیچارے کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر وہ اسٹوریج یونٹ کی آکشن میں جاتا ہے۔ اسٹوریج یونٹ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اور بدلے میں اسٹوریج یونٹ کے مالک کو کرایہ دیتے ہیں۔ ایڈی جو وہاں پر کام کرتا تھا وہ ایک یونٹ کی بولی لگا رہا تھا کیونکہ اس یونٹ کا مالک 2 مہینوں سے نہیں آیا تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایڈی ایک بار یونٹ کو کھول کر دکھا کر پھر بند کر دیتا ہے اور پھر بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بولی 4000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور نک اسے 32,000 روپے میں خرید لیتا ہے۔ پھر ہم نک کو ایڈی کے آفس میں کسی سے بات کرتا دیکھتے ہیں۔ اصل میں نک نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور وہ آدمی نک کو بار بار کال کر کے پیسے واپس دینے کے لیے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے واپس کر سکے۔ پھر وہاں پر ایڈی آ جاتا ہے اور نک اس سے یونٹ کے پیسے دے کر اس سے چابی مانگنے لگتا ہے۔ ایڈی اس سے کہتا ہے کہ چابی دینے سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ نک کو اس یونٹ کے باہر کا CCTV فوٹیج دکھاتا ہے جہاں پر اس یونٹ کا مالک بہت عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا۔ ایڈی بتاتا ہے کہ اس نے کئی سالوں سے یہی یونٹ لے رکھا تھا۔ ہر روز وہ اندر کچھ لے کر جاتا تھا لیکن باہر خالی ہاتھ آتا تھا اور جانے سے پہلے بھی وہ عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ نک اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے میرے یونٹ کی چابی دو اور پھر وہ چابی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نک کے جانے کے بعد اس یونٹ کی مالکن امیلیا آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس یونٹ کا بل بھرنے آئی ہوں، جس پر ایڈی کہتا ہے کہ ہمیں لگا کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی لیے ہم نے یونٹ کو بھیج دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن میں زندہ ہوں اور مجھے میرا یونٹ واپس چاہیے، جس پر وہ اسے کھڑکی سے نک کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اسی نے آپ کا یونٹ خریدا ہے۔ لیکن جب وہ نک کے پاس جا کر بات کرتی ہے تو نک اسے یونٹ واپس دینے سے منع کر دیتا ہے، جس پر امیلیا کہتی ہے کہ آپ کو وہاں پر کچھ نہیں ملے گا، وہاں پر بس پرانا سامان اور ہماری فیملی فوٹوز ہیں، جس پر نک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے 80,000 دو اور اپنا یونٹ واپس لے لو۔ امیلیا کہتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر نک کہتا ہے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اسٹوریج یونٹ والی بلڈنگ میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنا یونٹ کھول کر اسے چیک کرنے لگتا ہے۔ وہ پورے یونٹ کی تلاشی لینے لگتا ہے اور پھر اسے ایک ڈائری ملتی ہے جو کہ امیلیا کی خاندانی ڈائری تھی جس میں اس کی پوروجوں کی پکچرز لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پر اسے ایک میٹل کی کینڈل سٹینڈ بھی ملتی ہے اور وہ اسے اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ اسے وہاں پر ایک عجیب سا دکھنے والا نیکلس اور ایک لکڑی کا ٹیبل بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ ان تینوں چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ وہ انہیں بیچ کر پیسے کما سکے۔ تبھی ایک آدمی نک پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے نک نے 10 لاکھ روپے ادھار لیا تھا۔ وہ نک سے کہتا ہے کہ کل تک اسے اس کے پیسے واپس کرے اور اس کے بعد وہ اس کے گاڑی کے شیشے توڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد نک سامان بیچنے کے لیے ایگتھا نام کی ایک عورت کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک کلیکٹر تھی۔ وہ کینڈل سٹینڈ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ سونے کا ہے لیکن میں تمہیں اس کے زیادہ پیسے نہیں دے سکتی۔ پھر وہ اسے وہ لکڑی کا ٹیبل دکھاتا ہے۔ ٹیبل دیکھ کے ایگتھا ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سیانس ٹیبل ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ اس ٹیبل کو کلوزلی آبزرو کرتی ہے اور پھر اس ٹیبل کا ایک کمپارٹمنٹ کھلتا ہے جس کے اندر سے 3 بکس نکلتی ہیں۔ پھر نک اسے وہ عجیب سا نیکلس دکھاتا ہے۔ وہ نک کو اس نیکلس کو ہاتھ لگانے سے منع کرتی
کھولتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کے بالوں سے بنا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ سب کہاں سے ملا؟ ایگتھا کہتی ہے کہ مجھے میرے دوست کو بلانے دو، وہ تمہیں ان ساری چیزوں کی صحیح قیمت بتا سکتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو فون کر فوراً آنے کے لیے کہتی ہے۔ جب رونالڈ وہاں پر آتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے یہ تو اصلی کا سیانس ٹیبل ہے جو کہ کافی پرانا ہے، یہ کسی بری آتما یا شکتی کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر نک اسے وہ تینوں کتابیں دکھاتا ہے اور رونالڈ پوچھتا ہے کہ چوتھی کتاب کہاں ہے؟ اس بک کی 4 والیومز ہیں۔ نک اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ رونالڈ کہتا ہے کہ اس سب کے صرف 8 لاکھ ہیں، لیکن اگر تمہارے پاس چوتھی والیوم بھی ہوتی تو تمہیں 25 کروڑ سے زیادہ مل سکتے تھے، کیونکہ وہ چوتھی والیوم جس کا نام لائبر کوارٹس سیکرامنٹم ہے، اس کی مدد سے شیطان کو بلا کر اس پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بک بہت ریئر ہے کیونکہ شیطان کے ساتھ سودا پورا ہونے کے بعد وہ بک جل جاتی ہے، اور اگر شیطان کے ساتھ دھوکا ہوا تو وہ انسان جو اسے بلاتا ہے وہ زندہ جل جاتا ہے۔ نیک اسے کہتا ہے کہ مجھے بس ان چیزوں کے پیسے چاہیے اور رونالڈ اسے ان سب کے پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے چوتھی والیوم دے دیتے ہو تو میں تمہیں خود 25 کروڑ روپے دوں گا۔ یہ سن کر نیک لالچ میں آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اسٹوریج یونٹ لے جاتا ہے۔ گاڑی میں رونالڈ نیک کو بتاتا ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں جس کا یونٹ تم نے خریدا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ بہت امیر تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ سے امریکہ آ کر سیٹل ہو گئے۔ اس آدمی نے ایسے ٹینک بنائے جس سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی، اور پھر امریکہ آ کے اس نے کئی شیطان کے پجاریوں سے دوستی کر لی اور کئی سارے شیطانوں کو بلا کر انہیں رہنے کے لیے اپنی بہن کی باڈی دے دی۔ نک کو اس کی ساری باتیں بکواس لگ رہی تھیں، اسے تو بس پیسوں سے مطلب تھا۔ پھر وہ اسے اسٹوریج یونٹ لے کر جاتا ہے۔ رونالڈ وہاں پر وہ کینڈل سٹینڈ بھی لے کر آتا ہے۔ نیک اس سے کہتا ہے کہ تم یہ یہاں کیوں لائے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اگر ہمیں وہ بک مل گئی تو کینڈل ایپرا کی لائٹ ہمیں ہر خطرے سے بچائے گا۔ وہ یونٹ کے اندر جاتا ہے اور رونالڈ کو بک ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے اور خود بھی ڈھونڈنے لگتا ہے، لیکن کافی ڈھونڈنے پر بھی انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا۔ اسی دوران نیک کا ہاتھ یونٹ کی دیوار پر جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ دیوار کھوکھلا ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے فرنیچر ہٹاتا ہے تو اس کے پیچھے اسے ایک دروازہ ملتا ہے۔ نیک جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو اسے بہت گندی اسمیل آتی ہے۔ رونالڈ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اسی لیے وہ کینڈل اوپرا میں کینڈلز ڈال کے اسے جلا لیتا ہے، اور پھر وہ نیک سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں پر کچھ بھی دکھائی دے تو اسے میرے پوچھے بنا مت ہاتھ لگانا، جس پر نیک غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سب سے پہلے انہیں وہاں پر کچھ نیوز پیپرز اور دیوار پر لگی جیزس کی اسٹیچو دکھائی دیتی ہے، اور اندر جانے پہ انہیں وہاں ایک باڈی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے رونالڈ کہتا ہے کہ اس نے سچ میں شیطان کو رکھنے کے لیے اپنی بہن کی باڈی دی تھی۔ نیک کو وہاں پر وہ چوتھی بک بھی دکھائی دیتی ہے۔ رونالڈ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بھوکی ہے، تم غلطی سے بھی اس لائن کو کراس مت کرنا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور بک لینے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن غلطی سے پروٹیکشن لائن ٹوٹ جاتی ہے، جس کے بعد وہ شیطان جاگ جاتا ہے، اور جاگتے ہی اس کی باڈی سے بہت زیادہ ٹینٹیکلز نکلتے ہیں۔ شیطان کے جاگتے ہی چوتھی بک جل جاتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے رونالڈ کو کھاتا ہے اور یہ دیکھ کے نک وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ شیطان اب نک کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ نک بلڈنگ سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سٹوریج یونٹ کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ تبھی وہاں پر امیلیا آتی ہے اور نک اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ دروازہ کھول دے، لیکن امیلیا منع کر دیتی ہے اور دروازے پہ تالا لگا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد نک اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، لیکن وہ شیطان اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی کھا جاتا ہے، اور یہاں پر ہی ہمارا ایپیسوڈ 1 اینڈ ہوتا ہے۔ سو گائز، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔